بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ کون سی قوم تھی جس نے گناہوں میں قوم لوط کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا، اور اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا، اور اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے اوپر کون سا عذاب آیا، اور قوم لوط نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جو اس کی وجہ سے آج بھی وہ لوگ گناہ کرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ وہ قوم لوط کی وجہ سے ہی ایجاد ہوا تھا، اور قوم لوط پر صرف پتھروں کا ہی کیوں عذاب آیا، ان کے اوپر کوئی اور بھی تو عذاب آ سکتا تھا۔ اس والی ویڈیو میں ہم چند حقائق سے پردہ ہٹائیں گے، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے قوم لوط پر کس وجہ سے اور کیوں عذاب آیا تھا اور کس چیز کا عذاب آیا تھا۔ قوم لوط نے ایک ایسی برائی کی ابتدا کی جو آج سے پہلے کسی نے نہ کی تھی، ایک ایسی بدبخت اور ناپاک قوم جو روح زمین پر ایک ایسے گناہ کو نجات دیتی ہے جن سے پہلے کوئی بھی قوم اس روح زمین پر اس گناہ میں مبتلا نہ تھی۔ یہ قوم کون سا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اسے دنیا کی بدترین قوم کہا جاتا ہے؟ وہ گناہ کون سا تھا جو یہ لوگ کرتے تھے، اور یہ لوگ اس گناہ کے اندر کس طرح مبتلا ہوئے تھے، اور اس دنیا کے اندر ہم جن پرستی کی ابتدا کس قوم نے اور کس وجہ سے ہوئی تھی، اور اس قوم پر اللہ نے پتھر کا عذاب کیوں نازل فرمایا تھا، اور اس بدبخت قوم کے کچھ لوگ پتھر کے کیوں ہو گئے تھے جو آج بھی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ ان سارے سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم تھی جو دنیا کی بدترین فحاشی کیا کرتی تھی۔ یہ لوگ اتنے گھٹیا تھے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ ہم جن پرستی کیا کرتے تھے، اور عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم شہر سدوم میں رہتی تھی۔ حضرت لوط کو اللہ نے نبوت سے عطا فرمایا تھا۔ حضرت لوط ابراہیم کے بھتیجے تھے، اور آپ کو اللہ نے شہر سدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ چونکہ حضرت لوط کے والد کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا، تو حضرت لوط حضرت ابراہیم کے پاس ہی رہا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے والد کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم کے ساتھ ہجرت کر کے ملک شام چلے گئے، اور حضرت ابراہیم کی خدمت میں حضرت لوط نے بہت سال گزارے۔ حضرت ابراہیم کی بہت زیادہ خدمت کی، جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی خدمت کے صدقے میں حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز عطا فرمایا۔ حضرت لوط کی قوم دنیا کی سب سے بدترین قوم ہے۔ یہ قوم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کیا کرتی تھی۔ لیکن یہ لوگ اس گناہ میں مبتلا کس طرح ہوئے، اور کس چیز نے اس گناہ میں مبتلا کرنے پر اکسایا، اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے جس شہر میں یہ قوم رہتی تھی اس شہر کو سدوم کہتے ہیں۔ شہر سدوم ایک ایسا علاقہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم ہے۔ یہاں سرسبز اور شاداب باغ اور ہر طرح کے لہلہاتے کھیت تھے۔ اس علاقے میں پھل اور اناج کی بے شمار پیداوار ہوا کرتی تھی۔ شہر سدوم کا یہ علاقہ ہر لحاظ سے خوشحال تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے لوگ اس شہر میں اپنی زندگی کی اشیاء ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ لیکن شہر سدوم میں رہنے والے لوگوں کو یہ بات ہضم نہ تھی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ شہر سدوم میں پیدا ہونے والے اناج پر صرف انہی کا قبضہ ہے، اس لیے قوم لوط آس پاس کے علاقوں سے آنے والے لوگوں سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ ایک دن قوم لوط کے کچھ لوگ جھگڑا کر رہے تھے کہ شیطان ایک بوڑھے کی صورت میں ان کی مجلس میں آیا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ ان مسافر سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو جیسا میں کہتا ہوں تم لوگ ویسا کرو۔ چنانچہ یہ شیطان کی بات سن کر شیطان سے کہنے لگے، وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے کی وجہ سے ان مسافروں سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے؟ تو شیطان نے کہا، میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ چنانچہ کل شیطان ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کی صورت میں ان لوگوں کے پاس آیا اور شہر سدوم کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے لگا، یہاں تک کہ شہر سدوم کے لوگ اس لڑکی کی طرف مائل ہو گئے اور اس خوبصورت لڑکی کے ساتھ زنا کر بیٹھے۔ اس بدکاری کے بعد شیطان نے ان لوگوں سے کہا، اگر تم لوگ آنے والے مسافر کے ساتھ اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو تو تم لوگ آنے والے مسافر کے ساتھ یہی بدفعلی کیا کرو۔ جب تک لوگ ہر آنے والے مسافر کے ساتھ یہی کام کریں گے تو کوئی بھی مسافر تمہارے علاقے میں نہیں آئے گا۔ دوستو، اس طرح شیطان نے سب سے پہلے اس قوم سے بدفعلی کروائی، اور اس گناہ کا اس قوم کو چسکا لگایا
کہ وہ اس گناہ کے عادی ہو جائیں۔ نوبت تو یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ ہم جنس تعلق قائم کرنے لگے اور اپنی خواہش پوری کرنے لگے۔ یہ گناہ شہر سدوم کے اندر عام ہو گیا تھا کہ ہر گھر میں یہ گناہ ہونے لگا اور کوئی بھی محفل اس گناہ سے خالی نہ ہوتی۔ ادھر جب حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کے اس بدفعلی کا پتہ چلا تو حضرت لوط علیہ السلام بہت غمگین ہوئے اور حضرت لوط نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اس گناہ سے منع کیا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی۔ تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزرے ہوئے ہو۔ دوستو، یہ قوم اس گناہ کے اندر اس قدر مبتلا ہو گئی کہ حد سے زیادہ بڑھنے لگی۔ حضرت لوط نے اپنی قوم کو بہت دفعہ سمجھایا لیکن یہ قوم اس گناہ سے باز نہ آئی۔ جب حضرت لوط اس قوم کو اس گناہ سے منع کرتے تو حضرت لوط علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگتے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت لوط کو ان کے شہر سے نکالنے کی دھمکی دینے لگے، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا۔ یہ ان کا کہنا تھا کہ یہ اپنی بستی سے نکال دو یا لوگ پرہیزگار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح جب یہ قوم حد سے زیادہ بڑھ گئی اور حضرت لوط کو دھمکی دینے لگی اور ساتھ ہی حضرت لوط کو یہ کہنے لگی کہ اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو ہم پر عذاب لاؤ، اس بدبخت قوم نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو خود طلب کیا۔ جب حضرت لوط کی قوم اس بدفعل کی وجہ سے ناقابل ہدایت رہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ خوبصورت لڑکی کی صورت میں مہمان بن کر حضرت لوط کے گھر پر آئے۔ ادھر جب حضرت لوط نے ان خوبصورت اور نوجوان مہمانوں کو دیکھا تو حضرت لوط بہت فکر مند ہوئے، کیونکہ ان کی قوم فعل بد میں بہت زیادہ سرکش ہو چکی تھی، لہٰذا وہ خوبصورت مہمانوں کو دیکھ کر مزید فکر مند ہو گئے۔ چنانچہ حضرت لوط کی بیوی جو منافق تھی تو وہ چپکے سے شہر سدوم کے لوگوں کے پاس چلی گئی اور مہمانوں کے بارے میں ان کو بتانے لگی اور ان سے کہنے لگی، ہمارے گھر میں خوبصورت لڑکی آئے ہیں، اور شہر سدوم کے لوگ اس کو اس بدفعلی کی طرف دعوت دینے لگی۔ چنانچہ شہر سدوم کے لوگ اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا اور یہ لوگ ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے حضرت لوط کے گھر کی دیوار پر چڑھنے لگے۔ جب حضرت لوط نے یہ مناظر دیکھے تو انہوں نے اپنے مہمانوں کو ایک کمرے میں چھپا لیا۔ حضرت لوط نے اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر ان لوگوں نے حضرت لوط کی بات نہ مانی۔ یہ لوگ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا، آپ غمگین نہ ہو، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اللہ کا دردناک عذاب اس قوم پر آنے والا ہے۔ تو اس وقت رات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ صبح سے پہلے اپنے اہل و عیال اور مومن دوستوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی اس قوم کی طرف پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے روانہ ہوئے۔ اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان پانچوں بستیوں کو اپنے پر اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے اور پھر زمین پر الٹا پٹک دیا، اور اس طرح اس قوم کا خاتمہ ہو گیا۔ میں اب ایک ایسی قوم کے بارے میں بتاؤں گا جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے بھی زیادہ بری تھی اور ان کی قوم سے بھی زیادہ گندے کام کیا کرتی تھی۔ 18ویں صدی میں ایک کسان اٹلی کے بنجر علاقے میں رہتا تھا۔ یہاں کا پانی ایک بہت بڑی نعمت کا درجہ رکھتا تھا۔ کسان نے زمین میں کھدائی کی پانی کے لیے، مگر اس کو پانی تو نہ ملا۔ اس کو پھوپھی قوم کے کچھ بت ملے۔ بت سے مراد وہ انسان جن کو اللہ تعالیٰ نے پتھر بنا دیا تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے کس گناہ کے باعث پتھر بنایا تھا؟ اگر آپ یہ ویڈیو پوری دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، میں اس ویڈیو کو پورا ریلیز کر دوں گا۔